ہم اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکابیوں کی پہلی کتاب اس کا 2 باب 15 سے 29 آیات مقدسہ تھا۔ اس وقت جو بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ لوگوں کو جبراً برگشتہ کریں، مدین شہر میں آئے تاکہ وہاں بھی قربانی کرائیں، اور اسرائیل میں سے بتیرے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن متتیاہ اور اس کے بیٹے مستقل طور پر علیحدہ رہے۔ تو شاہی ایلچی متتیاہ سے بات کر کے کہنے لگے کہ تو اس شہر میں رئیس اور معزز اور روبدار ہے، اور بیٹے اور بھائی تیرے جانبدار ہیں۔ بس تو پہلے سامنے آ جاتا تاکہ شاہی فرمان کو عمل میں لائے، جیسے سب قوموں نے، بلکہ مزدان یہودا اور یروشلم میں باقی رہنے والوں نے بھی کیا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے رفیقوں میں ہو جائے گا، اور تو اپنے بیٹوں سمیت سونے اور چاندی اور بہت سے تحائف پا کر عزت حاصل کرے گا۔ اس پر متتیاہ نے بلند آواز سے جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بادشاہ کی مملکت کی تمام قومیں اس کی بات مان لیں اور ہر شخص اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہو کر اس کے فرمانوں سے راضی ہو جائے، تاہم میں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترک نہ کریں۔ ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے۔ ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ایک یہودی سب کے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا تاکہ مدین کی بھینٹ گاہ پر شاہی فرمان کے مطابق بھینٹ گزرانے۔ جب متتیاہ نے یہ دیکھا تو اس کو غیرت آئی اور اس کی کمر کانپی، اور شرعی فرائض کے موافق اس پر غضب طاری ہوا، اور وہ اس پر جھپٹا اور اسے بھینٹ گاہی پر قتل کر دیا۔ اور اسی وقت اس نے اس شاہی منصبدار کو بھی قتل کر دیا جو جبراً قربانی چڑھواتا تھا، اور اس نے بھینٹ گاہ کو ڈھا دیا۔ یوں وہ شریعت کے لیے ویسے ہی غیرت مند ہوا جیسے فنہاس نے سمری بن سالوس سے کیا تھا۔ تب متتیاہ بلند آواز سے شہر میں اعلان کرنے لگا کہ ہر وہ شخص جسے شریعت کے لیے غیرت ہے اور جو عہد پر قائم رہتا ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اپنے بیٹوں سمیت پہاڑوں کو بھاگ گیا اور اپنی تمام جائیداد شہر میں چھوڑ گیا۔ تب عدل و صداقت کے بہت سے طالب بیابان میں چلے گئے اور وہیں رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 50۔ جس کی روش درست ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خداؤں کے خدا خداوند نے کلام کر کے دنیا کو بلایا ہے، آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک۔ صہیون سے جس کا حسن کامل ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ جماعتی جواب: جس کی روش درست ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور فراہم کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ آسمان اس کی صداقت بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ ہی منصف ہے۔ جماعتی جواب: جس کی روش درست ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ تو خدا کے حضور حمد کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ مصیبت کے دن مجھے پکار، میں تجھے مخلصی دوں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ جماعتی جواب: جس کی روش درست ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 41ویں سے 44ویں آیت۔ کاش تو نے سلامتی کا پیغام سمجھ لیا ہوتا۔ ایک دن یسوع جب یروشلم کے نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اسی دن میں
ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے وہ وقت نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔